نے وہی قرآن 20-25 سال سے پڑھایا ہوتا، قرآن سمجھایا ہوتا، وہ اگلے گھر میں جا کے قرآن کی تلاوت کر کے بتاتی کہ میرا تعلق کس گھر سے ہے۔ تو قرآن بہت بڑی کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام تلاوت جب فرماتے قرآن مجید کی، حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سین میں تلاوت فرماتے تو کفار بھی چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ یہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے، یہ اس کی آواز بڑی پیاری ہے، یہ بہت اعلیٰ پڑھتا ہے۔ کفار اس طرح چھپ چھپ کے جب سنتے تھے اور اتفاقاً ملاقات ہو جانے تو ایسے کہتے تھے کہ یار کتنا اچھا پڑھتا ہے، کتنا اعلیٰ پڑھتا ہے۔ اور جب قرآن نازل ہوتا، نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، جب نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے تو کفار کہتے کہ جس طرح ہم اپنی شاعری لکھتے ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے، اس کا امتزاج شاعری والا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ پورا ردیف کافی کا حساب ہے، اس میں بڑا اوزان کا بڑا حساب ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں، یہ کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے۔ جب وہ انہوں نے یہ کہا تو خالق کائنات نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا لکھا ہوا، اس کے لکھے ہوئے شعار نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ اور میں نے کہا مالک اگر یہ تمہارا کلام نہیں، مالک یہ تمہارا قول نہیں تو کس کا قول ہے؟ فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کریم کا قول ہے۔ میں نے کہا مالک ہم جہاں بھی جاتے ہیں، تقاریر کے لیے جاتے ہیں، خطابات کے لیے جاتے ہیں، ہم تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ تیرا قول ہے، مالک یہ تیرا کلام ہے، مالک یہ باتیں دو ہو گئی، آپ فرما رہے ہیں انہو لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کریم کا قول ہے، مالک ہم تو کہتے ہیں یہ تیرا قول ہے، یہ تیرا کلام ہے۔ فرمایا یہ قول میرے رسول کریم کا ہے، لیکن وما ہوا ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب محمد عربی بولتے ہیں تو ان کی زبان میں ہی تو بولتا ہوں، ان کی زبان میں ہی بولتا ہوں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ زبان محمد عربی کی ہے، جب دل جاتا ہے محمد بول لیتے ہیں، جب ادھر سے چاہت ہوتی ہے تو وہ بول لیتے ہیں۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے ایک غلام کو ایک جگہ پہ امام بنا کر بھیجا۔ ہمارے ہاں تو جب امام کو چوز کیا جاتا ہے تو جو چوز کرنے والے ہیں، جو ٹیسٹ لینے والے ہیں، جو کچھ سننے والے ہیں، ان کے خود کا علمی لیول یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح نماز بھی نہیں آتی، نماز کے واجبات کا نہیں پتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا، اور وہ امام کو سن رہے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں، یہ اچھا پڑھتا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیا ہے۔ اور بھائی امام کو رکھنے کے لیے جو بندہ ٹیسٹ لے رہا ہے وہ کم سے کم کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی اس درجے کا بندہ ہونا چاہیے، وہ ٹیسٹ لے، وہ پتا کرے کہ یہ امام یہ امامت کے اہل ہے یا نہیں ہے۔ تو احباب وقار نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو امام بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے علاقے میں گیا تو وہ جب بھی نماز پڑھائے ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھے، قرات کرے اور ہر نماز میں قل هو اللہ پڑھے، پہلی رکعت میں قل هو اللہ، دوسری میں قل هو اللہ، اب اگلی نماز آ گئی، پہلی میں قل هو اللہ، دوسری میں قل هو اللہ، ہر رکعت میں قل شریف پڑھتا تھا۔ تو ان کے جو مقتدی تھے وہ بیدار ہو گئے کہ یہ کیا کہتا ہے جی ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑی جلدی بیدار ہو جاتے ہیں، امام کا قصور نہیں بھی ہوتا تو جناب یہ امام صاحب یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں جناب، تو وہ جناب باتیں اتنی سناتے ہیں لوگ، اور خدمت پوچھ لیں تو جی یہ ہے بس 2-4 ہزار کر رہے ہیں، 5 ہزار کر رہے ہیں، بس یہ خدمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو غلام تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، حضور آپ نے اچھا امام دیا ہے کہ یہ جب بھی قرآن پڑھتا ہے، جب بھی قرات کرتا ہے کہ یہ قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے امام کو بھی بلاؤ۔ اب امام بھی آ گیا اور مقتدی بھی آ گئے، بیٹھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے ہیں، شکایت پہنچی ہے؟ جی حضور میں ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا ہوں۔ تو کیا تمہیں کوئی اور صورت نہیں آتی، قرآن اور نہیں آتا؟ حضور مجھے آتا سارا قرآن ہے لیکن پڑھنی میں نے قل هو اللہ ہی ہے۔ حضور مجھے آتا سارا قرآن ہے لیکن پڑھنی میں نے قل هو اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟
تو عرض کرتے ہیں حضور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہی بڑا ہے، حضور مجھے قل ہو اللہ سے پیار ہی بڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہی پیار جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، یہی پیار جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو آئیے دوستو ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن تو وہ چیز ہے، وہ کتاب ہے کہ ہمیں اکیلے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ کے فرمان پڑھ پڑھ کے رونا چاہیے۔ کاش ہمیں اللہ وہ ایسا دل نصیب کرے اور ایسی آنکھیں نصیب کرے کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے جن میں آنسو آ جائیں، ایسا دل